السلام علیکم. خالد سیف الدین 19 اپریل کی کال لے کے آپ کے ساتھ. اچھا جناب، سب سے پہلے تو جو یوٹیوب کا لائیو سیشن ہم لوگ کر رہے تھے وہ رمضان میں سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس میں تراویح اور عبادات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں بڑا مشکل تھا یہ ٹائم نکالنا. اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جمعے کو انشاءاللہ لائیو سیشن ہوا کرے گا 19 اپریل 2024، یعنی کہ کل رات 8 بجے ہم آپ سے ملاقات کریں گے یوٹیوب پر. اچھا جناب، آج ایک اور چیز ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اور وہ ہے اسمارٹ ٹریڈر ایوارڈ. اصل میں ہم اس کو روشناس کرا رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم اپنے ٹریڈر سے جب لائیو سپورٹ ہوتی ہے، دن میں جو ہماری گفتگو ہوتی ہے، تو ہم ان میں ان کو مختلف اسٹاکس مارکیٹ میں پہلے بھی دے چکے ہوتے ہیں، مارکیٹ کے آغاز سے پہلے، مگر بیچ بیچ میں ہم ان کو ریمائنڈرز بھی دیتے ہیں اور ریفریش ہم ان کو چیک بھی کرتے رہتے ہیں کہ کیا ان کی نظر ان تمام ٹریگرز پر ہے، کون سے اسٹاک کیا کر رہے ہیں، کس وقت انٹری لینی چاہیے. تو ہم رینڈملی اور ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، اور جو ممبران اس کے درست جواب دیتے ہیں ان کو اسمارٹ ٹریڈر ایوارڈ دیا جاتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ آف ایوارڈز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہم اپنے ممبرس کی ایبلٹیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو آج 18 اپریل کو ہم نے یہ اسمارٹ ٹریڈر ایوارڈ صلاح الدین صاحب کو دیا، اور یہ ایک سوال تھا PIBTL کے حوالے سے، اس کو انہوں نے گیس کیا تھا، اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اچھا جناب، چلتے ہیں آج کی کال کی طرف. آج کی مڈ ڈے کال کی اگر آپ نے فالو کیا ہے اس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کو مارکیٹ سے نکلنے کا موقع ملا، بلکہ جو بیئرس ٹارگیٹ آج کا تھا وہ اچیو ہوا. تو جب بیئرس ٹارگیٹ اچیو ہوتا ہے تو ہم بائنگ اپرچونٹی دیکھتے ہیں، تو وہ بائنگ اپرچونٹی بھی ہمیں ملی، اور اس کے بعد پھر ہم کو وہاں سے ریکوری بھی ملی. اگر آپ اوور آل ریکوری دیکھیں تو تقریباً 490 پوائنٹ کی ریکوری مجھے نظر آ رہی ہے لو سے. اگر آپ لو سے کلوزنگ تک کا سفر دیکھیں تو یہ 490 یا تقریباً 490 پوائنٹ کی ریکوری نظر آ رہی ہے. آپ توجہ سے دیکھیں گے چارٹ کو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 70,376 کا جو لیول آپ کو دیا گیا تھا کہ مارکیٹ کو اس کے نیچے بالکل ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر مارکیٹ 70,024 69,984 کی طرف جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. تو لہذا آج کے سیشن کو میں قطعی طور پہ حیران کن سرپرائزنگ تو نہیں کہہ سکتا. جنہوں نے جو ہمیں فالو کرتے ہیں ہماری کالز کو، کل کی کال انہوں نے سنی تھی، دیکھی تھی، اس کے نوٹس بنائے تھے، تو پھر آج جب مارکیٹ گری ہوگی تو وہ بالکل بھی نہیں گھبرائے ہوں گے، بلکہ انہوں نے اس کے حساب سے حکمت عملی بنائی ہوگی. کیونکہ مارکیٹ دیے گئے لیول تک ہی جاتی ہے، وہیں اس کے پاس شارپ لو ضرور بنتا ہے، مگر بہرحال پھر ریکور بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس طرح میں نے بتایا 490 پوائنٹ اوپر کلوز ہو جاتی ہے. جو آخری 30 منٹ ہے اس کے والیوم اگر آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. یعنی کہ آخری 30 منٹ میں بہت اچھے والیوم دیکھے گئے، اور اگر آپ ادروائز بھی والیوم پیٹرن کو دیکھا کریں، کوشش کیا کریں والیوم پیٹرن پہ توجہ دیں، یہ آپ کو سینٹیمنٹ سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے. خیر بہرحال اوور آل میں سمجھتا ہوں جو والیوم ہے 7.12% گین ہوا اگر ہم کل سے کمپیئر کریں. اچھا، یہ ویسے تو 7.16% گین ہوا ہے، مگر میں اس کی تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس کی تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب انڈیکس بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت اگر والیوم بڑھے تو کوئی حیران کن بات نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے والیوم مارکیٹ اوپر جا رہی ہے اور تو لوگوں میں نئی انٹریز آتی ہیں تو والیوم بڑھتا ہے. مگر جو خاص بات ہے آج کے اور کل کے سیشن میں وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں کوئی ایسی تیزی نہیں تھی، ایگزاسٹڈ سینٹیمنٹ تھے، اس کے باوجود بھی والیوم بتدریج اچھا رہا. یہ جو ہے اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہے
کہ انویسٹر کے ابھی جو امید ہے وہ اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کل کے سیشن کے بارے میں کہ پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ، اس سے پہلے آپ ذرا پریسائز لیول ٹیبل کا بھی دیکھ لیجئے گا، کوئی خاص تبدیلی تو نہیں ہے ویسے اس میں۔ اب اگر ہم پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز کی بات کریں تو میرا اسٹانس انڈیکس کے بارے میں ابھی بھی وہی ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو آج تیسرا دن ہے، جو تیسری کال ہوگی جس میں میں ایک ہی بات کرنے جا رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اور ہم 2 سیشن میں تو اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکے کہ کوشش بڑی کی انڈیکس نے، مگر انڈیکس اس لیول کی طرف نہیں جا پا رہا۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، ٹیکنیکلی جب بار بار اسٹرائک ہوتا ہے کسی ایریا پہ تو وہ ایریا کمزور پڑ جاتا ہے، چاہے وہ سپورٹ ہو یا وہ ریزسٹنس ہو۔ اگر بار بار اسٹرائک کہیں بھی ہوگا، چاہے ریزسٹنس پہ ہو یا سپورٹ پہ ہو، تو وہ ویک پڑ جائے گی۔ اب آج کے سیشن میں اگر ہم دیکھیں تو 2 پازیٹیو باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اگر آج کا آپ ہائی دیکھیں تو وہ 70,645 کا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آج ہم نے شاید 70,655 کا بھی ایک لیول تھا۔ اور اگر آپ کل کا دیکھیں گے ہائی، اگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ کل کا ہائی دیکھیں گے تو وہ 70,725 کا تھا، ٹھیک ہے جی، آج 70,645، کل 70,725۔ تو اس ایریا کی طرف، اور وہ ایریا جو تھا وہ 70,770 تھا، جس کو ہم کم سے کم اوپر جانے کی بات مسلسل کر رہے تھے۔ تو یہ 2 اسٹرائک اس کے اوپر ہو گئی ہیں۔ تو اگر تیسری دفعہ مارکیٹ اس کی طرف جانے کی کوشش کرتی ہے تو بڑی حد تک یہ ممکن ہے کہ مارکیٹ اس کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ ایک بات تو آپ کو یہ رکھنی پڑے گی ذہن میں کہ اگر اب ایسا ہوا تو مارکیٹ اس کو توڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کلوزنگ اچھی ہے مگر مارکیٹ کو ٹریڈ کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ اگر مارکیٹ 70,427 کے اوپر نہیں ٹریڈ کر پاتی، کیونکہ وہ کم سے کم پہلی ریزسٹنس ہے، تو مارکیٹ لیتھارجک ہے، ڈپریس ہے، اور پھر آبویسلی 70,024 اور 69,984 کا جو آج بھی لیول تھا اس کو توڑ دے پھر دوبارہ تو 69,547 اور بلکہ 365 تک بھی مارکیٹ جا سکتی ہے۔ تو لہذا ٹریگرز کو ذہن میں رکھیے، 70,765 کے اوپر ٹریڈ کریں تو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایکسائٹنگ موو بنے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اوورآل صورتحال ہے مارکیٹ کی۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو ہماری کال سمجھ آتی ہے، پسند آتی ہے، تو نہ صرف اپنے نیٹ ورک میں دوستوں اور احباب میں شیئر کیجئے، بلکہ کمنٹ کر کے بھی بتائیے کہ ہماری کال آپ کے لیے کتنی مددگار ہے۔ ہمارا یہ جو فری گروپ ہے واٹس ایپ کا، اس میں ہم بہت ساری اپڈیٹس کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ جو نمبر ہے 0345619043، اس پر رابطہ کر کے آپ اس میں ایڈ بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ ہم دن میں کیا سپورٹ دیتے ہیں۔ اور اس میں ساری چیزیں تو نہیں ہوتی، مگر ہم بیچ بیچ میں اس کے اندر بھی اپڈیٹ دیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کال پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔